اب یہ دیکھنا کہ مرکب توصیفی بنتا کیسے ہے، تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مرکب توصیفی کا جو جز ہے موصوف، اس کو اصل حیثیت حاصل ہے. یعنی جس طرح سے ہم نے اعرابی حالت میں کہا تھا کہ حالت رفع وہ ہے جو کہ ہر اسم کی اصل حالت ہوتی ہے، اور باقی وہ حالتیں ہوتی ہیں جو کہ تبدیل شدہ حالتیں ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح سے موصوف وہ ہے جو کہ اصل ہے. صفت ہم موصوف کے مطابق لاتے ہیں، لیکن موصوف کو اصل حیثیت حاصل ہے. آپ نے جو بھی بات کرنی ہے، جو اچھائی یا برائی بیان کرنی ہے، جس کی کرنی ہے، آپ اس کو پہلے لائیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ صفت کو ہم نے اس کے مطابق کیسے لانا ہے. اور جو موصوف اور صفت ہیں اس میں ہر طرح سے مطابقت ہوتی ہے، ہر پہلو میں. یعنی جنس، عدد، وسعت اور اعراب، ہر طرح سے موصوف اور صفت ایک دوسرے کے مطابق آتے ہیں. یعنی اگر آپ کے پاس جنس میں اگر موصوف مذکر ہے تو آپ صفت بھی مذکر لائیں گے، اگر مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث آئے گی. اسی طرح عدد میں اگر واحد ہے تو صفت واحد، اگر موصوف جو ہے تثنیہ ہے تو صفت تثنیہ. اسی طرح سے اگر موصوف جمع ہے تو صفت بھی جمع. اور اس کے بعد اگر وسعت میں معرفہ یا نکرہ ہے تو اسی طرح سے صفت جو ہے وہ معرفہ نکرہ آئے گی. اگر اعراب میں حالت رفع میں ہے یا حالت جر میں ہے، حالت نصب میں ہے، تو اسی طرح سے حالت صفت جو ہے حالت نصب، حالت رفع یا حالت جر میں آئے گی. جو بھی موصوف کی حالت ہوگی یا موصوف کی وسعت ہوگی، اعراب جنس ہوگا یا پھر عدد ہوگا، وہی ہوگا صفت کا بھی. یعنی صرف 10 پہلوؤں کے لحاظ سے موصوف کے مطابق ہوگی. ٹھیک ہے، اور یہ ایک لازمن پہلو ہے کہ آپ نے اس کو دھیان میں رکھنا ہے کہ صفت کو موصوف کے مطابق لانا ہے اور اصل موصوف ہوگا. آپ نے اگر لڑکے کے بارے میں بات کرنی ہے تو آپ لڑکے کو دیکھیں گے، آپ لائیں گے کہ لڑکا لے آئے. آپ نے اس کے بعد اگر ایک لڑکے کی بات کرنی ہے یا 2 لڑکے کی بات کرنی ہے، جتنوں کی بات کرنی ہے، آپ نے اس کا عدد تعین کیا. پھر اس کے بعد معرفہ ہے یا نکرہ ہے یا اعراب، جس میں بھی ہے، آپ نے اس موصوف کو رکھا اور اس کے بعد اس کی جو صفت لائے اس کو موصوف کے مطابق کرتے گئے. ٹھیک ہے، اس کو کرنا کیسے ہے؟ تو جیسے اب آپ نے بتانا ہے کہ نیک لڑکا. ٹھیک ہے، تو آپ اس میں موصوف کیا ہوگا؟ لڑکا. تو آپ لڑکے کے لیے لفظ لائے ولدن یا پھر الولدو. ٹھیک ہے، دونوں میں سے جو بھی آپ نے معرفہ یا نکرہ لیا تو آپ نے اس کو رکھا. اب آپ نے نیک کے لیے اس کی اچھائی بیان کر رہے ہیں تو آپ نیک کی عربی ہوگی صالحن. ٹھیک ہے، تو اگر اب آپ نے ولدو، آپ دیکھ لیں اس کا جنس کیا ہے؟ یہ مذکر ہے. عدد کیا ہے؟ واحد ہے. پھر وسعت کیا ہے؟ معرفہ ہے. تو اب آپ اور اعراب کیا ہے؟ حالت رفع میں ہے. اب آپ نے جو صفت لانی ہے وہ بھی اسی طرح سے مذکر، واحد، حالت رفع اور معرفہ میں لانی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اس کے لیے الصالح لائیں گے. ٹھیک ہے، تو جب یہ جوڑیں گے تو اس کا کیونکہ جب الولدو کو الصالح سے ہم ملا کر پڑھنا ہوگا تو پھر الولدو الصالح نہیں پڑھیں گے، پھر ہم جو حمزہ کی حرکت ہے زبر، اس کو ختم کر دیں گے اور الولد الصالح پڑھیں گے. تو ایسا حمزہ جس کو جو پھر صرف لکھنے میں آئے اور اس کی حرکت ختم کر دی جائے، یہ حمزۃ الوصل کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ الولد الصالح ہو جائے گا. اور جب آپ 2 لڑکوں کی بات کریں، الولدانی لائیں گے آپ اس کو. ٹھیک ہے، یہ ہم بات کر رہے ہیں کہ جب کہ موصوف مذکر، معرفہ اور حالت رفع میں ہے تو ہم اس کا عدد چینج کرتے ہوئے اس کی صفت لا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب جب آپ پھر تثنیہ کے لیے لے کے آئیں گے مذکر، معرفہ اور حالت رفع میں اسم موصوف، تو آپ ولدانی لائیں گے. ٹھیک ہے، تو اب اس کے لیے صفت کیسے لائیں گے؟ پھر آپ نے صالحن تھا، صالحن کو معرفہ کیا، الصالح ہو گیا، اور پھر آپ نے اس کو مذکر کرنا ہے تو یہ ہے ہی مذکر. پھر اس کے بعد معرفہ بھی ہو گیا. حالت رفع میں جو ہے تثنیہ کا کیا ہوتا ہے؟ الصالحانی. ٹھیک ہے، تو یہ ہو جائے گا الولدان الصالحانی. ٹھیک ہے، اسی طرح سے پھر جب جمع میں کریں تو ہم الولدو کی جمع ہوتی ہے الاولادو، یہ جمع مکسر ہے. ٹھیک ہے، جمع مکسر عاقل.
تو الاولادو کے ساتھ جب آپ پھر صفت کو اس کے مطابق چاروں پہلوؤں میں کرتے ہوئے لائیں گے تو الصالحون ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے اب یہ نہیں کرنا کہ آپ نے الصالح کو کی جمع بھی آپ نے مکسر بنا دینی ہے، جو لفظ ہے اس کی جو جمع بنتی ہے آپ نے وہی لانی ہے، یعنی کہ الولد کی جمع مکسر بنتی ہے لیکن الصالح کی جمع سالم بنتی ہے، آپ نے اس کو جمع کے مطابق کرنا ہے کہ اگر وہ صفت موصوف جمع ہے تو صفت کو جمع میں کیا، یہ نہیں کہ آپ نے جمع مکسر ہے تو اس کو جمع مکسر کر دیا، کیونکہ اس کی جو جمع الصالح کی جمع بنتی ہی جمع سالم ہے، تو آپ نے اس کو ویسے ہی رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھ لیں اس کے اردو ترجمہ اس طرح سے ہوگا: الولد الصالح، نیک لڑکا، الولدان الصالحانی، دو نیک لڑکے، الاولاد الصالحون، نیک لڑکے، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم نے مونس کے لیے بات کرنی ہو تو مونس معرفہ اور حالت رفع میں لائیں تو البنت الصالحۃ، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے البنت ہم موصوف لائے واحد مونس معرفہ اور حالت رفع میں، تو صفت ہم نے صالحن سے صالحتن کیا جو کہ واحد مونس کا ہے، تو پھر اس کو معرفہ اور حالت رفع میں کرتے ہوئے یہ الصالحۃ بن گیا، اور اس کو جوڑ کر پڑھنے کے لیے الف حمزۃ الوصل کی حالت کی زبر ہم نے ختم کر دی اور یہ صرف لکھنے میں رہ گیا، تو البنت الصالحۃ یہ مرکب توصیفی بن گیا۔ اسی طرح سے تثنیہ میں البنتان الصالحتانی ہو جائے گا، ہم نے صالحتو کو بھی الصالحتو کو بھی ہم نے تثنیہ میں کیا اور البنتو کو بھی تثنیہ میں کر دیا، اور پھر البنتو کی جمع البناتو اور الصالحتو کی جمع الصالحاتو، ٹھیک ہے، یہ پھر جو ہے جمع کا مرکب توصیفی بن گیا۔ اگر اسی طرح سے آپ نے نکرہ میں کرنا ہو تو بنتن صالحتن، بنتانی صالحتانی اور بناتن صالحاتن ہو جائے گا، اور ولدو میں ولدن صالحن، ولدانی صالحانی، اولاد صالحون، ٹھیک ہے، یعنی آپ الف لام ان کا موصوف کا بھی اور صفت کا بھی ہٹا دیں گے۔ یہ تو تھا حالت رفع میں، اور اگر تو ہمارا موصوف کسی وجہ سے حالت نصب میں چلا جائے یا حالت جر میں چلا جائے تو پھر صفت بھی اس کے مطابق ہی چینج ہوتی جائے گی۔ اگر آپ کا اگر حالت نصب میں موصوف چلا گیا الولدا، ولدا ہو گیا، ٹھیک ہے، زبر آ گئی اس پہ، تو پھر اس کا موصوف کس طرح صفت کس طرح سے آئے گی؟ الصالحہ، ٹھیک ہے۔ اور اگر موصوف ہو گیا الولدینی یعنی تثنیہ حالت نصب میں ہے تو آپ کا جو صفت ہے وہ بھی الصالحینی ہو جائے گا، اور اگر جو ہے جمع جو ہے وہ حالت نصب میں ہو گیا کیونکہ یہ جمع مکسر ہے تو اس لیے الاولادہ ہو جائے گا اس میں، ٹھیک ہے، تو الاولادہ الصالحین، جمع سالم کی کیونکہ حالت نصب اور حالت جر ہوتی ہے الصالحون سے الصالحین الصالحین، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ الاولاد الصالحین ہو جائے گا مرکب توصیفی، ٹھیک ہے۔ اور حالت جر میں اگر چلا گیا ہمارا موصوف تو الولدی، تو پھر اس کی صفت آئے گی الصالحی، اور اگر الولدینی آ جائے گا، یہ تو حالت نصب اور حالت جر میں آپ کو پتہ ہی ہے تثنیہ کا سیم ہوتا ہے، تو اس لیے الولدین الصالحین ہو جائے گا، لیکن اگر حالت جر میں چلا گیا تو پھر الاولادی ہوگا، تو الاولادی حالت جر میں ہے اور صفت بھی اس کی حالت جر میں ہے الصالحین، یعنی آپ نے موصوف کو دیکھتے ہوئے ہی ہر طرح سے صفت کو لے کے آنا ہے۔ اگر کسی وجہ سے موصوف حالت جر میں یا حالت نصب میں چلا جاتا ہے تو وہ صفت کو بھی افیکٹ کرے گا، کیونکہ صفت موصوف کے لحاظ سے ہوتی ہے اور وہ بھی حالت نصب یا حالت جر میں چلی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب اس ٹیبل کے لحاظ سے تو آپ دیکھ لیں کہ ہم نے واحد مذکر مؤنث کی بھی بات کی، تثنیہ مذکر مؤنث کی بھی بات کی، اور جمع مکسر عاقل مذکر مؤنث کی بھی بات کی، اور جو شروع میں ہم نے مثالیں دیکھی تھیں جس میں المومنات الصائمات، وہ ہو گئی جمع سالم مؤنث کی مثال، کیونکہ اس میں المومنات جو ہے وہ حالت رفع میں جمع سالم مؤنث ہے، ٹھیک ہے، اور جو تھی المومنون الصالحون، اس میں المومنون موصوف جو ہے وہ حالت رفع میں ہے، جمع سالم مؤنث ہے۔ اب ہمارے پاس ایک ہی چیز رہ گئی ہے، وہ ہے جمع مکسر غیر عاقل۔
اور جیسے آپ نے پہلے بھی دیکھا کہ جمع مکسر غیر عاقل جو ہے وہ قاعدے سے ہٹ کر ہوتا ہے، تو مرکب توصیفی میں بھی جمع مکسر غیر عاقل ویسے نہیں ہوتا جیسے کہ قاعدہ ہے، بلکہ اس میں بھی جیسے اسم اشارہ میں تھا کہ اسم اشارہ واحد مؤنث آ جاتا ہے، اسم ضمیر واحد مؤنث آ جاتی ہے، اسم موصول بھی واحد مؤنث آ جاتا ہے جمع مکسر غیر عاقل کے لیے۔ تو اسی طرح سے مرکب توصیفی میں جب موصوف ہمارے پاس جمع مکسر غیر عاقل ہوگا تو پھر اس کی صفت بھی واحد مؤنث آئے گی، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایسی چیز ہے کہ یہ لازماً 99% آپ کہہ لیں کہ یوں ہی ہوگا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایسا نہیں بھی ہے، قرآن میں بھی کچھ مثالیں ہیں جمع مکسر غیر عاقل موصوف کی جب اس کی صفت واحد مؤنث نہیں جمع ہی آئی ہے، لیکن یہ بہت کم ہوتا ہے، تو اس لیے جب بھی آپ کے پاس جمع مکسر غیر عاقل موصوف ہوگا تو آپ اس کی صفت واحد مؤنث ہی لائیں گے۔ الاقلام، الاقلام یعنی کلمے، تو یہ جمع مکسر غیر عاقل ہے، اگر آپ کی اس کی صفت لائیں ہیں نئی کلمے تو الجدیدۃ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے صحف مکرمہ، ابواب متفرقہ، الایام الخالیہ، یہ سب جمع مکسر غیر عاقل اور ساتھ پھر واحد مؤنث اس کی صفت ہے، ٹھیک ہے۔